دیوان سے آپ کا زمانہ 560 ہجری کے آس پاس معلوم ہوتا ہے. اس دیوان میں قصیدے کے اشعار کی ہندوستان میں بہت شہرت ہے. چونکہ ان اشعار میں امام مہدی کے احوال مذکور ہیں اس لیے اس کو زیور طبع سے آراستہ کیا گیا ہے اور تاریخ 1851 کی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو یہ بنیادی طور پر جس طرح ہم عرض کر رہے ہیں کہ بلکہ ہم بھی کہیں گے یعنی ہمارے سننے والوں کو بھی کہ چونکہ انگریزوں نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی. لارڈ کرزن جو کہ 1905 تک انڈیا کا وائس رائے رہا تھا, اس قصیدے میں چونکہ ذکر یہ تھا کہ انگریز 100 سال بعد نکال دیے جائیں گے, تو انہوں نے اس قصیدے پر پابندی لگائی اور مسلمان بڑی چھپ چھپا کے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے. کہیں پہ کسی کے پاس کچھ شعر تھے, کسی کے پاس کچھ اشعار تھے, کہیں ترتیب بگڑ گئی, کسی کے پاس جو شعر پہنچا اس نے چھپا لیا. انگریز باقاعدہ اس پر پابندی لگائے ہوئے تھے. تو اسی لیے بہت سے نسخے ابھی ملتے ہیں لوگوں کے, یا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ملتے ہیں یا ایسے نسخے ملتے ہیں جو بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں, جو اب تقریباً بوسیدہ ہو گئے یا پرانی لائبریریز میں ہیں جن کو کوئی پڑھتا نہیں, کوئی تلاش نہیں کرتا. تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے ان دا سب کانٹیننٹ, ظاہر ہے کیونکہ فارسی اور انڈیا کا تعلق یہی ہے. تو ہم بھی اپنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس نعمت اللہ شاہ ولی کا کوئی پرانا نسخہ پڑا ہوا ہو تو ہمیں اس کی کاپی ضرور ارسال کیجیے. ہم مزید اس پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی 200-250 شعر پہنچے ہیں اور ان کے ویسے 2000 سے زائد شعر ہیں. تو اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو کچھ ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا ہے, جو کچھ اشعار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ اتنا بڑا اسپرچل انٹیلیجنس کا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بڑا نقصان اٹھائیں گے. اس سے ہمیں امید بھی ملتی ہے, آنے والے دور کے لیے ہمیں اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس بنانے میں بھی مدد ملتی ہے, اور خوشخبری بھی ملتی ہے کہ آنے والا دور کیا آنے والا ہے. یہ جو پاکستان کے بارے میں آج شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا, کیونکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے, یعنی لوگوں کو یہ یقین نہیں آئے گا یہ بات, پاکستان بننے کا ذکر بھی ہے, پاکستان ٹوٹنے کا ذکر بھی ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے عروج کی داستان بھی ہے. تو 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا اور پوری قوم پہ مایوسی تھی تو کچھ اخبار نے بھی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا قصیدہ ترتیب سے چھاپا تھا, اور اس امید کے ساتھ قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تکلیف ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, گھبرانا نہیں, آئندہ جو تقدیر آ رہی ہے وہ غیر معمولی خوبصورت اور حسین ہے, اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مکتوب کر دی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی کی ذات سے خوشخبریاں بشارتیں دے دی گئی ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ حوصلہ رکھنا, یہ چوٹ انشاءاللہ تمہیں مایوس نہ کرے. تو مسلمان علماء, اسکالرز, دانشور, تاریخ دان جو کہ پرانی مسلمان کتابوں کا وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور کئی بڑے بڑے مسلمان سلاسل میں علماء کے حلقوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ہم اسی لیے اس آج یعنی ان کو اگر آپ انگریزی میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو مسلم نوسٹرڈیمس ہیں. لوگ نوسٹرڈیمس کو تو جانتے ہیں لیکن اس کا علاج وہ تو ایک شیطانی اور ایک دوسرا اس کا سلسلہ ہے, لیکن ایک مسلمان اللہ کا ولی جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آنے والے دور کی خوبصورت تصویر مسلمانوں کے پاس کھینچتا ہے. تو ہم نے کچھ سلیکشن کی ہے, یعنی بنیادی طور پر ان کے کچھ شعر سلیکٹ کیے ہیں, اور اگلے 2-3 پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں جو پریڈکشنز یہ کرتے چلے آئے ہیں وہ پریڈکشنز کس حد تک پوری ہوئی ہیں, ایگزیکٹلی, تاکہ ٹرسٹ ہمارا بلڈ ہو کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کس حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج کے کس دور میں ہم بستے ہیں اور اس دور کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور پھر آنے والے دور کے بارے میں جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں وہ کیا ہیں, اور اس میں ہم اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز کیا بلڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک چونکہ ہم اسپرچل ڈائمینشن پر ایمفسائز کر رہے ہیں, اسپرچل فورسز کی بھی بات کرتے ہیں, اور اسپرچل فورسز کے ساتھ یہ اسپرچل انٹیلیجنس کا جو ایسپیکٹ ہے ہماری پوری اسٹریٹجی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, ایک بنیادی جز ہے, اس میں ایسی ہستیوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو ہم اس لیے یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پورے پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. جہاں تک 2 یا 3 جتنے بھی پروگرام ہوئے ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے, اور ان دا مین ٹائم ہم ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے کوئی پرانا آپ کے پاس ان کا کوئی قصیدہ لکھا ہوا کوئی کاپیز ایسی پڑی تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, کیونکہ ہم مزید اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل جی. اچھا زید صاحب, یہ تو آپ نے سارا اس کو جتنا بھی اب بریف بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا, اب تھوڑا سا ان کتابوں کی روشنی میں بتائیے کہ انہوں نے آنے والے دور میں کیا پریڈکشنز جو ہیں وہ کی ہیں. پہلے تو ہم ماضی کی طرف جائیں گے, رائٹ, آنے والا دور تو بعد میں آئے گا. صحیح. یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اپنے دور سے کے بعد, یعنی یہ تقریباً 900 سال پہلے گزرے جیسے ہم نے عرض کیا, تو انہوں نے اپنے بعد والے دور کی جو پریڈکشنز کی ہیں جس سیکوینس میں کچھ اشعار ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. زید صاحب, یہ وہی اشعار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, ایز ان کہ ممکن ہے کہ اور بھی بہت ساری پریڈکشنز ہوں, لیکن چونکہ دیکھیے ان کا کلام فارسی میں ہے, یہ اتنی گہری فارسی ہے کہ اس کی نقل تیار کرنا یا جعلی شعر تیار کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کیلیبر پرشین ہے, بہت گہری زبان ہے,
اور جس قسم کی زبان ہے جو فارسی دان ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کئی 100 سال پرانی زبان ہے اور اس پر کام ہوا ہوا ہے، گہری ہے. اور ہم کچھ شعر شروع کرتے ہیں اس کے. بنیادی طور پر ہم نے سب کے ترجمے کر لیے ہیں. جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم شعر فارسی کے پڑھ دیں گے، لیکن فارسی شعروں کو ہم نے لکھا ہوا ضرور ہے یہاں پر. کہ راست گوئم بادشاہ در جہاں پیدا شود، نام ہے تیمور شاہ صاحب قراں پیدا شود. یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا. اب یہ تقریباً تیمور شاہ جو ہے 1398 میں اس نے دہلی کیپچر کیا تھا. اور نام بھی بتا دیا باقاعدہ نام کے ساتھ کہ تیمور شاہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا. اور 1398 میں تیمور اس طرف ہندوستان پاکستان والے خطوں میں آیا تھا اور اس نے ہندوستان کیپچر کیا تھا. اب ظاہر ہے جب تیمور کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو 1398 میں ہے تو ان کا زمانہ ظاہر ہے اس سے پہلے ہوگا، یعنی 1100 سم تھنگ. اور وہ جو 560 ہجری کا ہم نے آس پاس ذکر کیا وہ تقریباً 952 وغیرہ کے آس پاس کا پیریڈ بنتا ہے. اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں شاہ بابر بعد ازاں در ملک کابل بادشاہ، پس بدہلی والی ہندوستان پیدا شود. کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہنشاہ بابر اس کے بعد کابل کا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد دہلی میں ہندوستان کا والی بن کر ظاہر ہوگا. یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو 1504 میں بابر نے کابل کیپچر کیا تھا اور اس کے بعد 1526 میں بابر ہندوستان آیا اور اس نے یہاں پر دہلی کا تخت کیپچر کیا. تو یہ جو پریڈکشن ایگزیکٹلی مغلوں کے بارے میں وہ دے رہے ہیں کہ پہلے بابر جو ہے ایک بادشاہ کابل کیپچر کرے گا اور اس کے بعد وہ کابل سے آئے گا اور ہندوستان کا والی بنے گا. This is exact, not 1 point less, not 1 point more, seriously. Not 1.4. This is stunning. یہ غیر معمولی ہے، یعنی اتنا سٹننگ ہے کہ ایکچولی فار اے سیکنڈ یو گو انٹو ا اسٹیٹ آف ڈسبلیف. اور مجھے جو چیز پسند اس میں یہ کتنی ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ وہ آپ کو پریڈکشنز دے رہے ہیں اور اتنی ایگزیکٹ ہے کہ there is no reason کہ ہم اقبال کی شاعری میں وہ تھوڑا سا اور بھی چیز گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ تو کھل کے بات. کیونکہ دیکھیے اپنی شاعری کے حوالے سے جو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑا جو غیر معمولی ان کا ایک ایسپیکٹ ہے. ہم تھوڑا سا آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں کہ اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد جو انہوں نے تمام شاعری اپنی کی، اپنی تمام پوئٹری کرنے کے بعد ساری پروڈکشنز بتانے کے بعد آخری شعر وہ یہ کہتے ہیں، اپنا آخری لاسٹ شعر وہ یہ کہتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کر کیا رہے تھے. ختم ہو تو آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش، در سال کن تو کنزن باشد چنی بیانہ. اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ، رب کے رازوں کو ظاہر مت کرو. 548 ہجری میں میں ان واقعات کو بیان کر رہا ہوں. یعنی سارے راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار چپ ہو جاؤ، رب کے راز کیوں کھول رہے ہو. اور ساری باتیں کرنے کے بعد، اور یہ جو کوئی بھی اس مزاج کو، اس لینگویج کو جانتا ہے، یہ بنائی بھی نہیں ہے، یہ سٹننگ ہے. علامہ اقبال نے بھی جب اسی طریقے سے بات کی تھی تو کہا تھا اپنے بارے میں کہ فرشتوں نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وقت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا کر دے. اور اے دل بھری محفل میں یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، شبہ نہیں. اور مسلمان تمام دانشور اور اسکالر اللہ کا ولی ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید ایک ریکگنائز شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں جنہوں نے کتاب میں یہ قصیدہ ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل.